آواز بلند نعرہ سلوات۔ جتنا بلند مرتبہ پنجتن پاک کا ہے، 12 امام کا ہے، اتنی ہی بلند ترین سلوات۔ جو پردہ غیبت میں وارث محمد ہے، اس کی سلامتی و ظہور کے لیے ایک اور بآواز بلند سلوات۔ سورہ فاتحہ۔ آگے آپ لوگ آ جائیں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین و بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقالہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول۔ درود پڑھیں محمد والے۔ تمام حمد، تمام ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو اس عظیم الشان کائنات کو خلق کرنے والا ہے۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، رازق ہے، حی ہے، قیوم ہے۔ وہ پروردگار عالم کے جو اپنے بندوں کو تمام نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ وہ خداوند عالم کے جس نے 1,24,000 انبیاء کو اس کائنات میں بھیجا تاکہ انبیاء آئیں اور آنے کے بعد اس کے بندوں کی ہدایت کر سکیں۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد خدا نے اماموں کا سلسلہ شروع کیا تاکہ آگے آنے والے لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ان کے پاس تو انبیاء موجود تھے، ان کے تو مشکلیں آسان ہو گئیں، لیکن ہماری مشکلوں کو کون آسان کرے گا؟ تو پروردگار نے اماموں کا سلسلہ شروع کیا اور آج کی قوم یہ نہ کہہ سکے کہ اے میرے پالنے والے، پچھلی قوم کے پاس تو امام موجود تھے، انبیاء موجود تھے، تو ان لوگوں نے تو اپنی شفاعت کروا لی، لیکن ہم اپنی شفاعت کس سے کرائیں گے؟ ہماری رہبری کون کرے گا؟ تو پروردگار نے پردہ غیبت میں امام زمانہ کو رکھا ہے صرف اور صرف ہماری ہدایت کے لیے۔ درود پڑھے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہی خداوند عالم اپنی معجز نما کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وما محمد الا رسول، کہ محمد کچھ نہیں سوائے میرے رسول کے۔ میں کہوں گی اے میرے پالنے والے، اگر محمد کو مخاطب کرانا تھا تو طٰہٰ کہہ دیتا، یاسین کہہ دیتا، مدثر کہہ دیتا، مزمل کہہ دیتا، مگر اے میرے پالنے والے، یہاں کیا مصلحت ہے کہ تو اپنے رسول کو رسول کہہ کر پکار رہا ہے، محمد کو رسول کہہ کر پکار رہا ہے؟ تو شاید میرا خدا جواب دے کہ تمہیں معلوم نہیں، تم تو یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے محمد کو تمہارے درمیان بھیج دیا، محمد تمہارے درمیان ہے، تمہاری
طرح گفتگو کر رہے ہیں، تمہاری طرح باتیں کر رہے ہیں، تمہارے درمیان اٹھ بیٹھ رہے ہیں، تو ہرگز یہ نہ سمجھ لینا کہ محمد تم جیسے ہیں۔ ہم نے محمد کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں سوائے میرے رسول کے، یعنی اگر محمد کلام کرے تو رسالت کلام کر رہی ہے، وہی رسول اگر میدان غدیر میں علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے من کنتو مولا فہذا علی مولا کا نعرہ بلند کرے تو وہاں رسالت کلام کر رہی ہے، وہی رسول جب حسین کو حسین منی وانا من الحسین کہے تو رسالت کلام کر رہی ہے، وہی رسول اگر آمنہ کے گھر میں پیدا ہو تو رسالت کی ولادت ہو رہی ہے، وہی رسول اگر ابو طالب کے گھر میں پلے تو رسالت کی پرورش ہو رہی ہے۔ اب وہ لوگ جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں وہ سن لے کہ ابو طالب نے بھتیجے کی نہیں بلکہ رسالت کی پرورش کی ہے۔ درود پڑھے محمد رسالت کی پرورش کی ہے جناب ابو طالب نے۔ جو لوگ جناب ابو طالب کے ایمان پہ شک کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، دین قبول نہیں کیا تھا، تو جناب موسیٰ جب ایک دن کے تھے، قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ جب جناب موسیٰ ایک دن کے تھے تو خداوند عالم کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ وہ کسی کافر کے گھر پہ ایک قطرہ دودھ کا بھی پی سکے، تو وہ خداوند عالم اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو کیسے کسی کافر کے گھر میں پرورش کروا سکتا ہے۔ کئی سال تک رسول ابو طالب کے ساتھ رہے، جناب ابو طالب کے گھر میں پرورش ہوئی ہے۔ اب وہی رسول کیا کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جناب فاطمہ سے رسالت مآب کو سب سے زیادہ محبت تھی، جو شخصیت سب سے قریب تھی رسالت مآب کے وہ جناب فاطمۃ الزہرا تھی۔ اب جناب فاطمہ کے فضائل کو جب پڑھنے بیٹھے تو نہ جانے کتنے فضائل اس بی بی کے موجود ہیں، بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ جیسے مولائے کائنات کے فضائل پڑھتے پڑھتے ہم تھک جاتے ہیں لیکن فضائل علی ختم نہیں ہوتا، ویسے ہی فضائل زہرا بھی ختم نہیں ہوتا۔ کیا عمر تھی جناب فاطمہ کی؟ 18 یا 19 سال کتابوں میں موجود ہے۔ 18 یا 19 سال کی عمر میں آج کے زمانے میں لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے، ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے، اور وہ بی بی صرف اور صرف 18 یا 19 سال اس کائنات میں رہی، اور رہنے کے بعد اتنے معجزات اس بی بی نے کیے ہیں، اتنا علم ہم لوگوں کے درمیان بھیجا ہے۔ جناب فاطمہ کے اوپر کئی کتابیں موجود ہیں جس میں تمام مسئلوں کے حل بھی موجود ہیں۔ بہت بابرکت بی بی ہے وہ، بہت برکت والی بی بی ہے وہ، اور جناب فاطمہ کی عظمت کو اس طریقے سے تو ہم نے سمجھ لیا کہ جناب فاطمہ اس کائنات میں ہے تو کتنی برکت ہے۔ اب ذرا اس کے دوسرے پہلو پہ چلیں کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کائنات کا کیا ہوتا، اگر جناب فاطمۃ الزہرا نہ ہوتی تو کائنات کا کیا ہوتا۔ جب ہم نے یہ دیکھا کہ جناب فاطمہ ہے تو اتنی عظمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اس کائنات کا کیا ہوتا۔ اور شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نہ مسجد میں اذان ہوتی نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، نہ مسجد میں اذان ہوتی نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا، نہ مسجد میں اذان ہوتی نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا، نبی ان سے، علی ان سے، حسن ان سے، حسین ان سے، نبی ان سے، علی ان سے، حسن ان سے، حسین ان سے، اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا کا کیا ہوتا۔ درود پڑھے محمد وعلى اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا کا کیا ہوتا۔ جناب فاطمہ زہرا سے ہی تو تمام چیزیں ہیں۔ جناب فاطمہ کے لیے آیت تطہیر کا نزول ہوا، کئی مجلسوں میں آیت تطہیر کا ذکر آپ لوگوں نے سن لیا۔ وہ بی بی جناب فاطمہ کی طہارت کی گواہی دینے کے لیے خدا نے قرآن میں آیت کا نزول کیا ہے۔ کیا عظمت ہے فاطمہ کی۔ اور جب ہم اس پہلو کو دیکھتے ہیں نا کہ جناب فاطمہ نہ ہوتی تو اس کائنات کا کیا ہوتا، تو بی بی کے فضائل اور ابھر کر سامنے آتے ہیں۔
کہ نہ علی ہوتے، نہ حسن ہوتے، نہ حسین ہوتے. یہ جو امامت کا سلسلہ آج چلا آ رہا ہے نا، یہ امامت کا سلسلہ آج ختم ہو گیا ہوتا. جو پردہ غیبت میں ہمارا امام موجود ہے نا، آج وہ امام نہیں ہوتا اگر زہرا نہیں ہوتی. اور امام زمانہ کے ہونے سے ہی تو آج ہم یہاں پر موجود ہیں، آج ہم سلامتی سے یہاں پر موجود ہیں. اگر جناب فاطمہ نہ ہوتی تو کیا ہم ہو پاتے؟ یہ کائنات فنا ہو جاتی اگر جناب فاطمہ نہ ہوتی. اور جناب فاطمہ کے معجزات آج تک اس کائنات میں نظر آتے ہیں. جناب فاطمہ کے وسیلے سے بھی لوگ دعائیں کرتے ہیں. کئی وسیلوں کا ذکر میں نے اپنی مجلسوں میں کیا. جناب عباس کے وسیلے سے دعا مانگی گئی تو قبول ہوئی. ایک وسیلہ جناب فاطمہ کا بھی لیا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ کے وسیلے سے جب کوئی دعا مانگتا ہے تو دعائیں کس طریقے سے قبول ہو جایا کرتی ہیں، کیونکہ خدا کے نزدیک جناب فاطمہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند مرتبہ ہے. ایک مرتبہ ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھنے کے بعد اترے، ایک شخص وہاں موجود تھا. وہ شخص ان عالم دین کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی لیکن میں جناب فاطمہ کا آزاد کیا ہوا بندہ ہوں. وہ کہتے ہیں کیسے تم آزاد کیے ہوئے بندے ہو؟ وہ عالم دین کہتے ہیں کیا تمہیں کسی پنجرے میں قید کر رکھا تھا جو جناب فاطمہ نے تمہیں اس سے رہائی دلا دی؟ وہ کہتا ہے ہاں، کچھ اسی طرح سے میری زندگی میں ایک حادثہ ہوا تھا اور جناب فاطمہ کے وسیلے سے میں نے دعا کی، کیونکہ جناب فاطمہ سے میں بہت قریب ہوں. جناب فاطمہ کا نام لے لے کر میں نے دعائیں کی اور میں اس جیل سے آزاد ہو گیا. وہ کہتے ہیں بتاؤ کیا واقعہ ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میرا واقعہ پسند آیا تو آپ اس واقعے کو اپنی مجلسوں میں بیان کریے گا اور اس واقعے کو تمام لوگوں میں عام کریے گا کہ آج بھی اس کائنات میں معجزات ہوتے ہیں اور جب ہم دعائیں مانگتے ہیں ان وسیلوں سے تو بے شک وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایسے معجزے ہوتے ہیں، اس طریقے سے معجزے ہوتے ہیں. اب وہ شخص اپنی کہانی بتانا شروع کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کسی کنٹری میں تھا، میں کسی ملک میں تھا تو اس کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے مجھے پکڑ لیا. ان کو شک تھا کہ مجھ سے ان کے ملک کو کچھ خطرہ ہے. اب کافی وقت تک ان لوگوں نے مجھے قید کر کے رکھا، 65 دن تک ان لوگوں نے اس شخص کو قید کر کے رکھا. اب قید کر کے تو رکھا تھا لیکن اس پہ ظلم اتنا ہوتا تھا کیونکہ اس ملک والوں کو لگ رہا تھا کہ یہ شخص ان کے ملک والوں کے لیے خطرے کا سبب ہے، تو جتنی بھی انفارمیشن ہو سکتی تھی، جتنی بھی جانکاری ہو سکتی تھی اس سے نکالنا چاہتے تھے. اب اس کو قید کر کے رکھا ہے، 65 دن تک وہ شخص قید رہا ہے اس قید خانے میں، اور قید خانہ بہت چھوٹا سا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں اتنا چھوٹا قید خانہ تھا کہ میں اپنے پیر کو وہاں سیدھا تک نہیں کر سکتا تھا، اتنی چھوٹی جگہ تھی اور ان لوگوں نے مجھے اتنے دنوں تک اس جگہ قید کر کے رکھا. روز صبح وہ لوگ آتے تھے اور آنے کے بعد مجھے روز 9-10 کے قریب وہ لوگ مجھے کسی دوسرے کمرے میں لے جاتے تھے اور لے جانے کے بعد مجھے ایک بیڈ پہ لٹا دیتے تھے، میرے ہاتھوں کو باندھ دیتے تھے، میرے پیروں کو باندھ دیتے تھے اور میرے چہرے پر تھیلی باندھ کر اور مجھے ڈنڈے سے مارا کرتے تھے، میرے پیروں پہ مارا کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے پیر کی بری حالت ہو چکی تھی. اس کے بعد میں اس حالت میں نہیں رہتا تھا کہ میں اس کمرے سے اپنے قید خانے تک واپس چلا جاؤں. وہ لوگ مجھے اٹھا کر لے جاتے تھے اور پھر اسی جگہ رکھ دیتے تھے، پھر اگلے دن آتے تھے، پھر مجھے اسی طرح باندھتے تھے، پھر مجھے اسی طرح پیٹتے تھے، پھر مجھے ٹارچر کرتے تھے اور پھر مجھے لے جا کر اسی کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے. کافی دن تک یہ چلتا رہا اور جتنی بار وہ مجھے مارتے تھے، جتنی بار وہ مجھے ٹارچر کرتے تھے، میری زبان پر صرف ایک نام رہتا تھا اور وہ رہتا تھا یا زہرا. وہ مجھے ایک بار مارتے تھے، میں کہتا تھا یا زہرا. وہ دوبارہ مارتے تھے، میں کہتا تھا یا زہرا. وہ پھر مارتے تھے، میں کہتا تھا یا زہرا، کیونکہ میرا عقیدہ جناب فاطمہ کو لے کر بہت پختہ ہے. میں جناب فاطمہ کے وسیلے سے دعا کرتا تھا. میں نے سوچا کہ شاید میری بیوی میری دعا کو قبول کر لے اور مجھے اس قید سے رہائی مل جائے. کئی دن تک ایسا ہی ہوتا رہا. وہ آتے تھے، ٹارچر کرتے رہتے تھے اور وہ شخص واپس اسی جگہ پر بند رہتا تھا. اب کچھ دنوں کے بعد ایک مرتبہ اس نے جناب فاطمہ سے توسل کیا کہ جناب فاطمہ ہو سکے تو مجھے اس قید سے رہا کر دیجئے، میں باہر جا کر آپ کی مجلس کرواؤں گا، میں لوگوں میں اس واقعے کو عام کروں گا. ایک مرتبہ ایک رات وہ سویا، سونے کے بعد اس نے ایک خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک ایئرپورٹ ہے جس پر وہ فلائٹ کے ذریعے پہنچا ہے، ایک شخص اسے لینے آیا ہے اور لینے کے بعد اس شخص کو لے کر ایک سنسان جگہ پر لے جا رہا ہے اور کچھ دور پہ چل کے، پہلے تو وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن کچھ دوری پہ
چل کے وہاں اسے کچھ گھر نظر آئے. بہت کم آبادی تھی اس علاقے کی, لیکن وہاں کچھ گھر نظر آئے. ابھی اتنا خواب دیکھا تھا کہ ایک مرتبہ وہ بیدار ہو گیا. آنکھوں کا کھلنا تھا کہ دیکھتا ہے کہ سامنے جو دیوار تھی قید خانے کی, اس پر کچھ خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے. بہت ہی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں کچھ لکھا ہوا ہے. وہ پریشان ہو گیا, حیران ہو گیا کہ آخر کیسے نہ اس قید خانے میں کوئی آیا ہے, تو آخر کس نے یہ لکھ دیا؟ تو یہ معجزہ ہی تو تھا جب قید خانے میں کوئی آیا ہی نہیں, اس کمرے میں کوئی آیا ہی نہیں, اور دیوار پہ اس خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں کچھ لکھا نظر آیا. اور کیا لکھا تھا؟ وہ شخص کہتا ہے اس خوبصورت سی ہینڈ رائٹنگ میں اس دیوار پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اس آیت کا ورد تم 60 بار کر لینا, تمہیں اس قید سے رہائی مل جائے گی, تم اس قید سے رہا ہو جاؤ گے. اس نے کہا میں نے بالکل وہی عمل کیا جیسا اس دیوار پہ لکھا ہوا تھا, میں نے وہی عمل کیا. اب میں وہ عمل کر کے بیٹھا رہا, میں انتظار کر رہا ہوں. 1 گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹے گزر گئے, 3 گھنٹے گزر گئے, لیکن کوئی میری مدد کو نہیں آتا. جناب فاطمہ میری کوئی مدد نہیں کرتی. میں نے جناب فاطمہ پہ بھروسہ نہیں چھوڑا. مجھے ابھی بھی بھروسہ تھا کہ وہ بی بی میری مدد کرے گی, کیونکہ وہ بی بی سب کی مدد کرتی ہے. میرا عقیدہ بہت پختہ ہے, میں جناب فاطمہ کو بہت مانتا ہوں. اب ایک مرتبہ اس نے یہ توسل کیا ہے جناب فاطمہ سے, اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے بیٹھا ہے. اس کی آنکھ لگ گئی. جب صبح بیدار ہوا تو روز کی طرح جیسے اسے لوگ لے کر جاتے تھے ٹارچر کرنے, دوسرے کمرے میں پھر وہ لوگ آئے. آنے کے بعد اس شخص کو پکڑا اور پکڑ کر اسی کمرے میں لے گئے. لیکن آج کیفیت کچھ اور تھی. آج جب وہ اس کمرے میں داخل ہوا ہے تو مسکراتا ہوا داخل ہوا ہے. اس کی نظروں کے سامنے اس کی بیوی اور بچے موجود تھے. اس کی بیوی اور بچے اس کی نظروں کے سامنے موجود تھے. وہ خوش ہو گیا اور جا کر اپنے بچے کو گلے سے لگا لیا. اب یہ واقعہ اس نے عالم دین کو بیان کیا. عالم دین کہتے ہیں تم نے اور کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے, اب جب میں باہر نکلا تو میں نے جناب فاطمہ کی مجلس کی. میں نے جناب فاطمہ کی مجلس کی. تمام علاقے میں اس واقعے کو بتا دیا کہ جناب فاطمہ نے میری اس طریقے سے مدد کی ہے, جناب فاطمہ نے میری مدد کی ہے, مجھے قید خانے سے رہائی دلائی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنے پہ بھی سکون نہیں آیا, کیونکہ بی بی نے مجھے اتنی بڑی مشکل سے نکالا تھا. میں نے بڑے بڑے پوسٹرز بنوائے, اور بنانے کے بعد میں نے جگہ جگہ شہروں میں وہ پوسٹرز کو لگا دیا. اب اس نے ایک خواب بھی دیکھا تھا. رہائی تو اسے مل گئی, لیکن اس خواب کی کیا تعبیر تھی؟ وہ خواب سے کیا بتانا چاہتی تھی جناب فاطمہ؟ خواب کیا دیکھا تھا کہ ایک ایئرپورٹ ہے. اب کچھ وقت کے بعد کوئی ایک عالم دین اس شخص کے پاس آئے. ان کو معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ جناب فاطمہ کا معجزہ ہوا ہے, جناب فاطمہ نے اسے آزاد کروایا ہے. تو اب وہ عالم دین آئے. آنے کے بعد اس شخص سے کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں ایک جگہ پر لے چلتا ہوں, اور تم چل کر, کیونکہ وہاں آبادی بہت کم ہے, تم چلو اور چلنے جانے کے بعد وہاں پر لوگوں کو اس بات کو بتاؤ کہ کس طریقے سے ائمہ ہماری مدد کرتے ہیں, کس طریقے سے جناب فاطمہ ہماری مدد کرتی ہے. ان عالم دین نے کہا تم اکیلے جاؤ گے اس جگہ پر. اب ایک مرتبہ وہ شخص گیا, ویسے ہی فلائٹ پر بیٹھ کر گیا. جب فلائٹ ایئرپورٹ پر لینڈ کی تو جب کھڑکی سے باہر اس نے دیکھا تو اسے وہی منظر نظر آیا جو خواب میں اس نے دیکھا تھا. یہ وہی منظر تھا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا. اب ایک مرتبہ پلین سے باہر آیا, وہی شخص نظر آیا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا. یہ وہی شخص تھا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا. اب اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر وہ ایک مرتبہ روانہ ہوا گاڑی پر بیٹھ کر. وہ ایسا علاقہ تھا کہ جہاں پر کچھ نہیں جا سکتا تھا. گاڑی سے کچھ دور سفر کیا, اس کے بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس جگہ پر پہنچا. اب وہ شخص اس جگہ پر پہنچے. کیسی جگہ ہے جہاں نہ ٹرین جا سکتی ہے نہ پلین جا سکتا ہے, کیونکہ پلین کے لیے ایئرپورٹ چاہیے ہوگا. نہ ٹرین جا سکتی ہے, نہ پلین جا سکتا ہے, نہ گاڑی کے ذریعے جا سکتا ہے. لیکن وہ شخص ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس جگہ پر پہنچا, اور جب پہنچا تو دیکھتا ہے چند گھر وہاں پر موجود ہیں, کیونکہ افریقہ میں, وہ افریقہ کا واقعہ تھا, افریقہ میں چھوٹی چھوٹی جگہ پر کچھ آبادی موجود ہوتی ہے. وہ شخص گیا اور جانے کے بعد ان چند گھروں میں لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ یہ معجزہ ہوا, کس طریقے سے جناب فاطمہ نے اس کو رہائی دلوائی. اب لوگوں نے جب اس کے واقعے کو سنا تو لوگ بہت متاثر ہوئے, اور آج اس جگہ پر ذکر فاطمۃ الزہرا بھی ہوتا ہے, اور ایک مسجد بنائی گئی جس مسجد میں خداوند عالم کی عبادت بھی ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد. جناب فاطمہ ہماری دعاؤں کو سنتی ہیں,
ہمیں جناب فاطمہ کے وسیلے سے دعا کرنی ہے، لیکن وہ جو وسیلہ ہم مانگے اگر جناب فاطمہ سے توسل کر رہے ہیں تو ہماری نیت پختہ ہونی چاہیے کہ نہیں، یہی بی بی ہماری مدد کرے گی، یہی بی بی ہماری مدد کرے گی۔ چلیے آج جناب فاطمہ کو ہم تمام لوگ مل کر سلام کرتے ہیں، آج اس بی بی کو سلام کرتے ہیں، اس بی بی کی آل کو سلام کرتے ہیں، امام حسین کو سلام کرتے ہیں اور امام زمانہ کو سلام کرتے ہیں۔ اور امام زمانہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں، کیونکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ ایک جملہ امام زمانہ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، تو امام زمانہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام کو سلام تو کرتے ہیں لیکن امام جواب نہیں دیتے، سلام مستحب ہوتا ہے اور جواب واجب، امام جواب دیتے ہیں بس وہ جواب ہم تک نہیں پہنچ پاتا، وہ جواب ہم تک نہیں پہنچ پاتا۔ اب کہا گیا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ امام نے ہمارے سلام کا جواب دے دیا؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم سلام کرو اور سلام کرنے کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے، تمہارا چہرہ غمگین ہو جائے، تو سمجھ لینا امام نے تمہارا سلام قبول کر لیا ہے اور تمہیں جواب میں کچھ بھیجا ہے۔ تو چلیے بیویوں، آج تمام لوگ مل کر اپنے وقت کے امام کو سلام کرتے ہیں اور امام حسین کی آل کو سلام کرتے ہیں۔ اب تمام لوگ ساتھ میں دہرائیے گا، السلام علی الحسین، تمام لوگ ساتھ میں پڑھیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سلام ہو میرا اس 6 مہینے کے اصغر پر، سلام ہو میرا ان سوکھے لب اصغر پر، سلام ہو میرا اس سوکھے گلے اصغر پر۔ حبیبی آج رباب کو پرسہ پیش کرنا ہے اس کے ششماہ علی اصغر کا۔ ایک زائر ایک مرتبہ کربلا گیا اور جانے کے بعد تمام جگہ کی زیارت کی، امام حسین کے روضے کی زیارت کرتا ہے، جناب عباس کے روضے کی زیارت کرتا ہے۔ اب ایک مرتبہ وہ جگہ جگہ پر کچھ ڈھونڈتا ہے، ایک شخص اس سے سوال کرتا ہے تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں علی اصغر کا روضہ ڈھونڈتا ہوں، میں علی اصغر کا روضہ ڈھونڈتا ہوں، مگر مجھے علی اصغر کا روضہ کہیں نظر نہیں آتا۔ بہت ڈھونڈا، بہت پریشان ہوا، ایک مرتبہ آ کر سو گیا۔ جب خواب دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین آئے ہیں اور تڑپ کر اس سے کہتے ہیں اے ظاہر، ارے کبھی کربلا آ کر علی اصغر کے روضے کو مت ڈھونڈنا، ارے جب میں نے اصغر کو دفن کیا تو لئی نے لاش علی اصغر قبر سے نکال لی، ارے سجاد نے اصغر کو میرے سینے پہ دفن کیا ہے۔ بیویوں، آج علی اصغر کا جھولا برآمد ہونا ہے، آج علی اصغر کی ماں کو اس کے لال کا پرسہ پیش کر لیجئے۔ کون ہے رباب جو علی اصغر کے مرنے کے بعد، سکینہ کے مرنے کے بعد، کربلا کے بعد کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھی؟ وہ بی بی ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتی رہی، وہ بی بی ہمیشہ دھوپ میں رہی، اور واقع کربلا کے چند مہینے بعد جناب رباب مر گئی۔ حبیبیوں، وہ ایسی ماں ہے کہ جو اپنے ششماہے کو لے کر آئی تھی۔ جب علی اصغر مدینے سے نکلے تھے نا تو صرف اور صرف 18 دن کے تھے، 18 دن کے بچے کو لے کر رباب مدینے سے نکلی، ارے مدینے سے نکل کر کربلا آئی۔ حبیبیوں، رباب کے دل کا اندازہ لگائیے گا، ماں کی کتنی خواہش ہوتی ہے نا کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے گا تو میں ایک دن اسے دولہا بناؤں گی، میں اپنے تمام ارمان بچے پہ نکالوں گی۔ مگر بی بی تصور کریے، بیویوں ذرا سوچئے، اگر کسی کا بچہ 6 مہینے کا ہو کر مر جائے، 6 مہینے کا ہو کر مر جائے تو اس ماں کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بیویوں، جب جناب زینب جناب سکینہ کی قبر سے آ رہی تھی نا تو جناب رباب ڈر رہی تھی قبر سکینہ کو چھوڑنے میں۔ کیوں ڈر رہی تھی؟ جناب زینب لینے آئی ہے تو جناب رباب کیا جملہ کہتی ہے؟ قیامت کا جملہ ہے بیویوں، آج صرف تصور کرنا ہے، کیونکہ کربلا ایک احساس کا نام ہے۔ خود کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیے کہ کیا ظلم ہوئے ہیں ان بیویوں پر،
رباب کہتی ہے اے زینب کیا چاہتی ہو؟ جیسے لعینوں نے میرے جانے کے بعد لاش علی اصغر قبر سے نکال لی، ارے لاش سکینہ کو قبر سے نکال لے اے ربا اے زینب، ارے میں سکینہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی اے زینب، ارے میں سکینہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ حبیبیوں شب عاشور کا آنا تھا، ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کرتی ہے، کسی خیمے سے آواز آتی ہے اے علی اکبر کر جا کر شہید ہو جانا ہے، اے قاسم کل شہید ہو جانا ہے، اے اونو محمد کل شہید ہو جانا ہے، مگر ایک خیمے میں عجیب کیفیت ہے، ایک ماں اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر بیٹھی ہے اور کہتی ہے اے علی اصغر اگر بابا کو تمہاری ضرورت پڑی نا تو تم بھی مقتل میں چلے جانا۔ حبیبیوں ایک مرتبہ امام حسین آنے کے بعد جناب رباب کے خیمے میں جاتے ہیں، خیمے میں جانے کے بعد علی اصغر کو گود میں لیا، زینب سے کہتے ہیں زینب زینب جاؤ اور جا کر ایک کپڑا لے کر آؤ۔ زینب گئی، جا کر کپڑے کو لے کر آتی ہے، امام اصغر کو اس سفید کپڑے پر رکھتے ہیں، کپڑے کو اس طرح سے باندھتے ہیں جیسے کوئی کفن لپیٹ رہا ہو، انا للہ کہہ کر امام نے اس کفن کو باندھا، ارے اصغر کو رباب کے حوالے کیا۔ صبح عاشور کا نمودار ہونا تھا، امام تنہا کربلا میں رہ گئے، اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا۔ جب امام نے آخر صدا بلند کی ہے نا کہ ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ارے اس چشمائے نے خود کو جھولے سے گرا لیا۔ امام ایک مرتبہ آئے، علی اصغر کو گود میں لیا، لے جانے کے بعد لعینوں کے سامنے رکھا، اے ظالمو کیا اس چشمائے کو پانی دے دو گے؟ ارے اس کی کیا غلطی ہے، اس کی کیا خطا ہے؟ بیویوں اتنا سننا تھا، اس ظالم کہتے حسین اگر پانی تم کو پینا ہے تو اس بچے کا نام لے کر پانی کیوں مانگتے ہو؟ اے حسین خود کو پینا ہے تو تم خود مانگ لو۔ امام نے ایک مرتبہ اصغر کو تپتی زمین پر رکھا اور 4 قدم پیچھے ہٹے، اے اصغر اب تم اس گرم زمین پر رہو، شاید لئی اب تمہیں پانی پلا دے، مگر ظالموں نے پانی نہیں پلایا۔ امام نے اصغر کو اٹھایا، ایک مرتبہ اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا، ایک تیر چلا، تیر اپنے نشانے سے چوک گیا، دوسرا تیر چلا، نشانے سے چوکا، ارے تیسرے تیر کو کمان میں ڈالنا تھا۔ رباب در خیمہ پر آئی، آنے کے بعد کہتی ہے اے ظالم ارے میرے بچے کو چھوڑ دے، یہ تیرا تیر ہے، ارے اصغر کی گردن تو ننھی سی ہے۔ ایک مرتبہ تیر کا چلنا تھا، اصغر کی گلے میں تیر لگا، تیر آ کر امام کے بازو میں پیوست ہوا۔ امام کے لیے یہ مشکل نہیں تھا، کتابوں میں موجود ہے، بیان ہوتا ہے کہ امام کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ اصغر کے گلے میں تیر لگا، امام کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ امام نے اصغر کے گلے سے تیر کو نکالا، امام کے لیے مشکل نہیں تھا کہ امام علی اصغر کو لے کر چلے۔ ارے لیکن جب امام ایک مرتبہ قبر کھودنے کے لیے اصغر کو چلتی زمین پر رکھا، امام نے قبر کھودنی شروع کی، ارے قبر کو کھودتے ہیں، ہاتھوں سے قبر کو دیکھتے ہیں، ارے کہیں کوئی کنکری میرے اصغر کو نہ چھپ جائے۔ ایک مرتبہ لاش علی اصغر قبر میں رکھی، امام مٹی ڈالتے ہیں، کبھی اس جانب سے ڈالتے ہیں، کبھی اس جانب سے ڈالتے ہیں، چہرے پر امام مٹی نہیں ڈالتے، باپ ہے نا ڈرتا ہے، چھوٹا سا